کھانے کا معنی ساتھ بالباطل کی شرط ہے، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، باطل طریقے کے ساتھ، ناحق طریقے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا، بینکم کا معنی ایک دوسرے کا، یہ جو شرط بینکم لگائی یہ بڑی قابل غور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں مثال دینا چاہتا ہوں، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ میرے چاچے دے پترے بات رہی ہو گئی ریڑی تے میں تو فروٹ چاٹ کے کھاؤں کہ چاچے کا پتر، کیا میرے لیے جائز ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کی قرآن نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، تمہارے چچے کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ماموں کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، برادری والا ہو یا پھر قرابت دار والا ہو یا پھر بھائی کا ہو، یعنی کہ تمہارا خونی رشتہ ہے یا کوئی رشتہ نہیں، مسلمان کو ہے نا، مسلمان کا مال کوئی مسلمان نہ ہر طریقے سے نہیں کھا سکتا۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم جب دن کو ادھر ادھر چلتے پھرتے ہیں بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھا کے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے، کیا یہ حلال ہے؟ آگے چل کے بات سمجھ آئے گی۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، قرآن نے کہا لوگوں ایک دوسرے کا آپس کے اندر مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ۔ یا اللہ ناحق کے لیے کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا فارمولہ بتا دیجئے جو ہمیں پتا چلے کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے، یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اللہ نے فرمایا اس کو سمجھنے کے لیے میرے سرکار کے دروازے پہ دستک دے، احادیث کے اندر میرے نبی نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا یحل، حلال نہیں ہے، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی کا مال، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب اس فارمولے کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ناجائز ہے جو ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے لیکن ہے ناجائز، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے، عمل کی نیت سے کہیں سبحان اللہ۔ مفسرین کرام نے لکھا کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی خوشی کے بغیر کھانا تمہارے لیے حلال نہیں۔ توجہ توجہ، خواہ وہ مال چوری کا ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، خواہ وہ مال چوری کا ہو یا وہ مال خیانت والا ہو، کسی نے امانت رکھی، کہا کہ میرا مال استعمال نہیں کرنا، ہم نے استعمال کیا تو یہ خیانت والا مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے، خواہ وہ مال کسی کو دھوکہ دے کر لیا ہو، دھوکہ ہوتا ہے نا، دو نمبر چیز ایک نمبر والی چیز کے ریٹ پر کی، اس کو کہتے ہیں دھوکہ۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ آپ کو جاستہ بولتے ہوئے یاد چلا سچیاں دے کھریاں نہیں، یا پھر تو سمجھ نہیں آ رہی، جا کیا کو سبحان اللہ۔ ان میں سے میں نے کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کی، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں آئی ہیں، میں بیان کرتا ہوں عمل کی نیت سے، آپ بھی سماعت فرمائیں عمل کی نیت سے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کے تحت میرے آقا نے فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی کا مال اس کی رضا کے بغیر کھانا حلال نہیں، خواہ وہ مال رشوت کا ہو، خواہ وہ مال رشوت کا ہو، پتہ چلا کہ رشوت بھی حرام ہے، چوری بھی حرام
یہ تو میں نے اس کے تحت ذکر کیا ہے. آئیے ہر ایک پر دیکھتے ہیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا. ذوق ہو تو میں اس بارے میں احادیث پیش کروں.